قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حمید. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو مختلف مقامات سے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آج کے خطبے میں مکہ مکرمہ مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے، دل بھی ہے. انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ قصص کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی شاہکار تصنیف زاد المعاد میں ان آیتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ افراد میں رسولوں کو منتخب فرماتا ہے. اسی طریقے سے وہ مقامات اور جگہوں میں سے بھی کچھ خاص جگہوں کو فضیلت دیتا ہے. وَمِنْ هَذَا اخْتِيَارُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْأَمَاكِنِ وَالْبِلَادُ خَيْرُهَا وَشَرُّهَا وَهِيَ الْبَلَدُ الْحَرَامُ. ابن القیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شخصیتوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے اور جگہوں میں سے بھی بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ بعض پر فوقیت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے مکہ کو انتخاب فرمایا. مکہ مکرمہ دنیا کا سب سے بہترین شہر، بڑا عزت والا شہر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے چنا، اپنے بندوں کی عبادت کے لیے چنا. دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں. یہ دیکھیے اس مقدس شہر میں داخل ہونے کے لیے سارے اپنے کپڑے اتار کر یہ خاص لباس میں احرام میں ملبوس ہو جاتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ اس میں حج یا عمرے کی نیت سے داخل ہوتے ہیں. معزز حاضرین، مکہ مکرمہ روئے زمین کا سب سے مقدس مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، مگر مسجدوں میں کعبۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قسم کھاتے ہوئے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے فرمایا اس امن والے شہر کی ہم قسم کھاتے ہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کو البیت العتیق کہتے ہوئے کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ حج میں اس پرانے گھر کا طواف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس گھر کو مسجد حرام کہا جیسا کہ اللہ نے کئی آیتوں میں فرمایا. معزز حاضرین، جب ہم کعبۃ اللہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ اصل ایسا موضوع ہے ہر مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. مومن کے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں اس کے دیدار کے لیے آنکھیں ترس جاتے ہیں. جنہوں نے کعبۃ اللہ کو اور جو ہے کعبۃ اللہ کو اور بیت العتیق کے ماحول کو اپنے ایمان افروز آنکھوں سے دیکھا تو وہ بہت دوبارہ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں. یہ زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے. معزز حاضرین، قرآن مجید میں مساجد کا ذکر بہت ہوا ہے. مسجد نبوی کا ذکر ہے، مسجد حرام کا ذکر ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کی طرف رخ کر سکتے ہیں. معزز حاضرین، روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے جو عبادت گاہ بنی وہ یہی کعبۃ اللہ ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں تو گھر بہت تھے مگر دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا وہ کعبۃ اللہ ہے. جیسا کہ کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مکے کا ذکر نہیں کہا بلکہ اس کا نام دیا بکہ. اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جہاں غرور سے داخل ہونے والے لوگوں کی گردنوں کو بھی توڑا جاتا ہے. ابرہا جب یمن میں نقلی کعبہ بنا کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفیل نازل کر کے بتایا یہ کعبۃ اللہ، یہ مسجد حرام، یہ بیت اللہ اور بیت العتیق کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. شاعر مشرق ان اول بیت
وضع للناس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ معزز حاضرین، سوال یہ آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ کتاب و سنت میں اس بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، البتہ اہل علم نے سیرت و تاریخ کے دلائل کی روشنی میں یہ بتایا کہ اس کو سب سے پہلے بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے، جیسا کہ عطا ابن ابی ربا، سعید ابن مسیب، ابن الجوزی، ابن حجر، امین شنقیطی رحمہم اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے ذریعے کعبۃ اللہ کا بنایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بنایا، مگر یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اونچا کرنے والے اللہ کے خلیل اولوالعزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی بھی گھر کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ کعبۃ اللہ کو اپنی طرف منسوب کیا، کہا وَطَهِّرْ بَيْتِي، اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو۔ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو بولتا میرا گھر ہے۔ اس اضافت سے خود معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رعب و جلال وہاں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ بنایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا یہ جو ہے کیا ہے، پورے دنیا میں جتنی بستیاں ہیں ان بستیوں کا مرکز ہے۔ جغرافی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ دنیا کے بیچ میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ کہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا، اسی طریقے سے یہ مکہ دنیا کے ایسے سینٹر میں ہے۔ بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ساری بستیاں اسی کے تابع ہیں، بلکہ بعض محققین کا یہ کہنا ہے وہ مکے میں جو پہاڑ جبل ابی قبیس ہے، دنیا کے سارے پہاڑوں کا تعلق اسی پہاڑ سے جا کر ملتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ اس کعبۃ اللہ کی محبت کو تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس، مجاہد، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے اے اللہ اس کعبۃ اللہ کی محبت کو دنیا کے سارے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تو کیا ہوتا، وہاں ایران والے بھی آتے، روم بھی آتے، یہود و نصارہ بھی آ جاتے، مگر حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی اے اللہ کعبۃ اللہ کی محبت کو تو مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں کون ایسا مسلمان ہے جس کا ادنا ایمان ہی کیوں نہ ہو مگر وہ کعبۃ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان و توحید ہوتی ہے وہ اسی سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ سے کس قدر محبت تھی، اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کی تربیت کے لیے دنیا کے سب سے مقدس مقام کا انتخاب فرمایا، کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بیٹی کو، اپنے بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لے جا کے ایک ایسی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ ان کی روحانی تربیت ہو جائے اور ان کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ بھی آ جائے۔ یہ دیکھو دنیا میں تعمیراتی کام بہت ہوتے ہیں، مساجد بھی بنتے ہیں، مگر کعبۃ اللہ کی تعمیر دنیا کا سب سے مقدس کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے مسجدیں بہت اہم ہیں، محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ مسجدوں کی تعمیر کا کام بھی اپنے مقرب بندوں سے لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اونچا فرمایا۔ جب دیواریں اونچی ہونے لگی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا جاؤ ایک پتھر لے آؤ۔ حضرت اسماعیل ایک پتھر لے آئے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اس کی دیواروں کو بلند فرمایا۔ جب کام مکمل ہوا تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے یہ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس آیت کے تشریح میں وحیب ابن مرد رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھ کر زار و خطار روتے کہتے یا خلیل الرحمن ترفع قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ يتقبل منک، اے رحمان کے خلیل تم جو ہے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہو، یہ دنیا کا سب سے مقدس کام تھا، اس کو کر کے تم ڈر رہے ہو کہ میرا کام کہیں قبول نہ ہو جائے۔ معزز حاضرین، یہ کعبۃ اللہ توحید کا مرکز ہے، امن کا جیسا کہ اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ برکت کی جگہ ہوتی ہیں، وہدن دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز، اور اللہ
نے کہا جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہوئے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی حرمت کا اعلان فرمایا، کہا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها، حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو حرام قرار دیا، اس کے لیے دعا کی، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کی حرمت یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ معزز حاضرین، جب حج عمرہ کرنے والے جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں ان کو سعی کرنے کے درمیان حضرت ہاجر اور جو ہے یہ اسماعیل فوراً یاد آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اسماعیل و ہاجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چھوڑا تھا۔ جب وہ جب ان کے پاس کھجور اور پانی ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو پیاسا دیکھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کرنے والی ایمان افروز ماں کو قیامت تک کے لیے یاد کر دیا۔ جو بھی صفا مروہ کے درمیان میں دوڑتا ہے وہ ہاجر کو ضرور یاد کرتا ہے۔ معزز حاضرین، مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بارے میں قرآنی آیتیں حدیثیں بہت ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اس سرزمین کو چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زندگی کی 13 بہاریں وہاں گزاریں۔ جب بھی کوئی حاجی اور عمرہ کرنے والا وہاں جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کو اپنے ذہن میں رکھ کر جائے۔ اللہ کے نبی مکے میں 13 سال تھے، کعبۃ اللہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے۔ جب بھی نماز پڑھتے تو اس سے پہلے کا مرحلہ یہ تھا، مکے میں پورے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائنارٹیز میں تھے، اقلیت میں تھے، کبھی کبھی تو مکے کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا۔ حضرت عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس جا کر علانیہ طور پر سب کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، رضا سوچیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ کے سامنے سے کوئی گزرے کتنا برا لگتا ہے۔ یہ سید الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا صبر تھا۔ آپ کو مکے میں کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، کبھی کاہن کہا۔ حالت نماز میں آپ کے جسم پر جو ہے تکلیف جو ہے گندگی ڈالی جاتی۔ اس دوران حضرت فاطمہ کو بڑا غصہ آتا، میرے ابا کی پیٹھ پر تم ڈالتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ سے، اے فاطمہ رنج کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تکلیف انشاءاللہ کل نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کو کچلنے کی کوشش کی، ایسے ہوا اپنے ہاتھ میں پتھر بھی اٹھا لیا تاکہ اللہ کے نبی کے مبارک سر کو حالت نماز میں کچل دیا جائے۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا تو ہاتھ لرزنے لگے، ایسے ہی تو وہ پتھر اٹھایا اور لرزتے ہوئے وہیں چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگا جیسے جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھتا گیا تو میں نے ایک سفید پوش آدمی کو دیکھا، حقیقت میں وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کرنے کے بعد کہا میرے پاس حالت نماز میں جبرائیل آئے، اگر ابو جہل میرے قریب ہوتا تو ابو جو ہے جبریل علیہ السلام اس کا تکہ بوٹی کر دیتے تھے۔ معزز حاضرین، جب حج عمرہ کرنے کوئی بھی آدمی جاتا ہے تو اس کو طواف کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے ہمارے حضرات صحابہ کرام نے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کیسی نمازیں پڑھی، کیا صبر کیا، توحید کے راستے میں کتنے مشکلات پیش آئیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس وقت خباب بن نت رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ظلم کی حد ہو چکی ہے، ہمیں ظلم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کعبۃ اللہ کا ٹیک چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں خباب تم بہت جلدی کرتے ہو، تم سے پہلے جو موحدین تھے ان کو تو اتنا ستایا گیا کہ ان کو لوہے کی خینچیوں سے ان کے جسم ادھڑ دے جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، توحید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صبر کیا، بلکہ مکی دور کی صورتوں میں توحید کے بعد سب سے پہلا جو سبق تھا وہ سبق جو توحید پر جم جانے کا تھا۔ کتنے حجاج اور معتمرین مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، مگر وہی بدعت پر قائم رہ کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی حاجی عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اسے کعبۃ اللہ کے اطراف میں طواف کرتے ہوئے سوچنا چاہیے یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ نے توحید کے لیے اپنا تن من دھن کی قربانی لگا دی۔ آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ کی گرمی مکے میں گرمی 50 ڈگری زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کپڑے نکال کر کے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گردن میں رسی ڈال کے کھینچنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت صحابہ کرام کا عقیدہ توحید ایسا تھا، احد احد کہتے تھے۔ تو اس سے توحید کی خاطر برداشت کرنے کا سبق ہر حاجی اور معتمر کو اپنے اندر جو ہے پیدا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کعبۃ اللہ کے اطراف اور یہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی اس میں سورۃ الکافرون اور اخلاص پڑھ کے اپنی عقیدے توحید کی مکمل طور پر تجدید کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بڑی محبت تھی، جبکہ اللہ کے نبی جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو پریشان ہو گئے۔ اس وقت ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت ختیجہ لے گئی تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا اے محمد یہ مکے والے تم کو نکال دیں گے، اگر میں زندہ رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ ویسے ہی ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب اللہ کے نبی مکے سے نکل کر جا رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی کی کعبۃ اللہ سے مکے سے محبت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہنے لگے واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ بولنے لگے اے کعبہ تو دنیا کی سب سے بہترین زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ زمین ہے، اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے تو کبھی میں وہاں سے نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی مکے سے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد بھی تقریباً کعبۃ اللہ ابھی قبلہ نہیں بدلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 16-17 مہینے کے بعد کعبۃ اللہ کی جو ہے قبلہ بدل دیا۔ اللہ نے کہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور یہی وہ کعبۃ اللہ ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا سفر تک لے گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، جبرائیل آپ کے پاس آئے، براق پر بٹھا لے کے مسجد حرام سے کعبۃ اللہ تک لے گئے اور رات کے ایک حصے میں جا کر اللہ سے ملاقات کر کے جنت و جہنم کے مناظر دیکھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں کا تحفہ لے کر نماز فجر سے پہلے ماشاءاللہ مکہ آ گئے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے خواب دیکھا، آپ صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا چلو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی 1400 صحابہ کو لے کر نکلے، لیکن جیسے ہی مکے کے قریب ہوتے کفار مکہ نے اعلان کیا محمد اس سال تم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، تم کو واپس ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، دب کر صلح کی آپ نے وہاں سے واپس ہو گئے اور آپ نے اس کے بعد اس عمرے کی قضا بھی فرمائی۔ 8 ہجری 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ یہ دنیا کا فاتح مکے میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی زبان پر سورہ فتح کی آیتیں۔ اللہ کے نبی مکے میں داخل ہوئے، یہ دیکھو کفر و شرک کے بتوں سے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اطراف میں 360 جو بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو آپ نے چھڑی سے ہٹایا اور آپ کی مبارک زبان پر یہ الفاظ تھے قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اور آپ کعبۃ اللہ میں اندر چڑھ کے داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا دائیں جانب کعبۃ اللہ میں ابراہیم کا اسٹیچو ہے، بائیں طرف دیکھا حضرت اسماعیل کا اسٹیچو، نبیوں کے مجسمے بنا کر کفار مکہ نے نبیوں کی توہین کی۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا اے بلال کعبۃ اللہ پہ چڑھ کے اذان دو۔ وہ کعبۃ اللہ جو اللہ کے نبی کی 13 سالہ زندگی میں توحید کے بجائے شرک کا مرکز بن چکا تھا، اللہ اکبر کی اذان سے مکمل طور پر جو ہے وہ لرز گیا اور گونج گیا۔ آج بھی دیکھیں بلال نے کعبۃ اللہ کے وہ بلڈنگ پر چڑھ کر جو اذان دی وہ آج بھی مکے اور مدینے کے مؤذنوں میں وہ بلال رضی اللہ عنہ کی روح نظر آتی ہے۔ استاد محترم مولانا حافظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ نے اپنے حج اور عمرے کے تعلق سے کتاب لکھی عرض حرم پر پہلا قدم۔ یہ کتاب تو ہر حاجی اور عمرے کو معتمر کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ میں نے حرم کی اذان سنی تو میرے زبان پر یہ شعر آ گیا، کیا ذرا ٹھہر
جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری مستی اذان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بتوں کو ہٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین کمانڈر تھے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اطراف میں بھی مکمل طور پر سارے بتوں کو پاک کیا۔ 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا، علی کو پیچھے سے بھیجا، جاؤ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کرو کسی بھی غیر مسلم کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور کعبۃ اللہ میں کوئی بھی جو ہے ننگا طواف نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، آپ کی تلاوت میں، آپ کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے کفار مکہ نے کون سا راستہ نہیں چھوڑا۔ کبھی کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کبھی کبھی تو سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے تاکہ رسول اللہ کی تلاوت اور آپ کی نماز میں مکمل طور پر خلل پیدا ہو جائے۔ تو یہ 9 ہجری میں مکہ پاک ہو گیا، مکہ اطراف پاک ہو گیا۔ دیکھو ایک بڑا آدمی آتا ہے، تیاریاں کیسی ہوتی ہیں۔ 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، آپ نے جاہلیت کی ساری رسم و رواج کو ختم کر کے اسلام کا حج بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا کیا مختصر آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیتے۔ یہی وہ حجر اسود ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر الحجر اسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، کہا یہ حجر اسود یہ جنت سے اترا ہے، جب وہ اترا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسان نے اس کو ہاتھ لگا لگا کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس پتھر کے قریب جاتے اپنے توحید کا اعلان الفاظ میں فرماتے یا حجر انی اعلم انک لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ کا تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی جو ہے تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی مکے میں آتے، زمزم اتنا پیتے آپ کی رگیں پھول جاتی۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا یہ بھی سن لیجئے، اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ بعض محدثین نے حساب لگاتے ہوئے کہا غیر مسجد میں اگر آپ 50 سال نماز پڑھیں گے وہ ثواب آپ کو ماشاءاللہ مسجد حرام میں ایک ثواب میں مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مسجد حرام میں جو چیز ہے ملتزم ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ حجر اسود کے بعد کعبۃ اللہ کا وہ دروازہ ہے اسے بولتے ہیں ملتزم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنا سینہ، اپنا ہاتھ، اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کر پھیلاتے اور دعا کرتے۔ اسی طریقے سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور کثرت سے دعا کرتے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اے اللہ یہ تیرے گھر میں آیا ہوں، یہاں تک تو نے مجھے پہنچایا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، بدن میں عافیت دے، جسم میں صحت دے، اور دنیا اور آخرت کی ساری خیرات میرے لیے برباد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے کسی بھی دروازے کے سامنے جائیے وہاں سے دھتکارے جا سکتے ہیں، مگر کعبۃ اللہ کا وہ دروازہ جہاں بندہ کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے میں تو سمجھتا ہوں وہاں سے دھتکارے جانے کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس آدمی کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ میں جا کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ایسے ہی مکمل طور پر پا سکتا ہے۔ مکے مدینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا محفوظ فرمایا۔ آپ نے کہا مکے اور مدینے کے ہر راستے پر 2 فرشتے ہیں، دجال بھی وہاں داخل نہ ہو سکے گا، نہ پلیگ کی بیماری وہاں داخل ہوگی۔ قیامت کی بڑی نشانی کے طور پر حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو حضرت عیسیٰ قیامت کے بڑی نشانی کے طور پر آئیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے۔ حاجی جب جاتے ہیں تو وہاں حرمت کا خیال کرنا چاہیے اور بے مقصد کے فوٹو بھی لینا چاہیے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ایک وقت وہ تھا لوگ طواف کرتے اللہ تبارک و تعلق جو ہے مضبوط ہو جاتا، آج ویسے نہیں ہو رہا ہے۔ حجاج اور معتمرین حج کو جا رہے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے گویا پکنک بن گئی ہے، جب طواف کر رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں، جب عمرے پہ جا رہے ہیں تو ویڈیو کال کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور نبی کا جو حج تھا وہ کیسے تھا، آپ ایک معمولی اونٹ پر جو ہے سواری کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا حج لا ریا فیہ ولا سمعہ، اور امت کے علماء کو چاہیے کہ ہمارے اسلاف حج کیسے کرتے تھے وہ لوگوں کو بتائیں۔ یہ دیکھو سفیان ثوری
ثوری رحمہ اللہ حرم میں نماز مغرب کے بعد سجدہ کرتے عشاء کی اذان تک سر نہیں اٹھتا تھا۔ یہ دیکھیے، اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ میں اپنے طواف کے 7 چکر لگا چکا، اس وقت تک سفیان ثوری نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ آج خوشگوار زندگی کا جو اصول ہم نے سمجھا، مغرب نے جو ہمیں دیا اس کو سمجھا۔ یہ دیکھو، 2 اسلاف میں سے کوئی وہاں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک طرف وہ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے، دوسری طرف ان کے ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی ہے، زمزم کا پانی ہے، اس میں ڈبو کے کھاتے جاتے، بولتے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کعبۃ اللہ کا دیدار دیا، زمزم کا پانی دیا اور سوکھی روٹی دی۔ اس چیز میں اتنا سکون ہے، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو ہم سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ عبد المجید ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلاف کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، نگاہیں نیچی رہتی، اللہ کا ذکر کرتے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سر پر جو ہے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا طواف کے دوران نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور تو طواف کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں۔ اس وقت قبیلہ بنو قسم کی ایک عورت جو خوبصورت تھی، اس نے طواف کی حالت میں ایسے اپنے بچے کو اٹھا کر پوچھا یا رسول اللہ کیا اس بچے پر بھی حج ہے؟ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں فضل ابن عباس وہ خوبصورت عورت کو دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بیٹھے ہوئے فضل ابن عباس کا چہرہ موڑا اور کہا یہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ طواف کی فضیلت دیکھو، دنیا میں اگر کسی کا طواف ہو سکتا ہے وہ کعبۃ اللہ کا ہو سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے طواف کرتے وقت یہ قدم رکھو، یہ قدم اٹھاؤ، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ طواف میں بات صرف خیر کی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طواف کرنا یہ نماز ہے، جب تم طواف کرنے جاؤ تو بات کم کرو، اگر بات کرنا ہو تو صحیح بات کرو۔ بعض حجاج کرام کو دیکھتے ہیں طواف کرتے کرتے ویڈیو کال کر کے اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ اور اسی طریقے سے اس خطبے کا پیغام یہ ہے کعبۃ اللہ سے محبت ہمیں ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم حبب الینا مکۃ حبب الینا المدینہ کحبنا مکۃ و اکثر۔ کعبۃ اللہ کی محبت اگر ہم اپنے بیوی بچوں میں گھر والوں میں بٹھانے کے لیے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ درگاہوں کی مزاروں کی غلط قسم کی محبتیں ہمارے دلوں سے نکل جائیں گی۔ یہ کعبۃ اللہ روحانی تربیت کا مرکز ہے، وہاں زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے مگر کعبۃ اللہ کو جانے کی کوشش نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بال بڑے بڑے رکھتے ہیں لیکن کعبۃ اللہ کو نہیں جاتے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت میں اللہ سوال کرے گا میں نے تم کو صحیح جسم دیا تھا، 5 سال میں ایک مرتبہ اگر میرے پاس آ جاتے میری رحمت کو پا لیتے، تم 5 سال میں میرے پاس نہیں آئے، اسی وجہ سے میں تم کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہوں۔ عبادت میں خضوع پیدا کرنا ہے، اور مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ دل بھی آنکھ بھی ہے۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے سابق وزیر تعلیم صالح آل الشیخ حفظہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں مملکت سعودی عرب کو پیٹرول اور ڈیزل اور سونے کی وجہ سے عزت نہیں ہے، بلکہ ان کو مکہ مدینے کی وجہ سے عزت ہے، لہٰذا ہم اس کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر یہ کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اوپر فضائی سفر سے پوری دنیا کو دیکھا گیا تو ساری دنیا تاریک نظر آتی ہے سوائے مکہ اور مدینے کے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر بھی ماشاءاللہ کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی جو حفاظت اللہ نے لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہاں رہنے والوں کو سب کو مکمل طور پر ایک کر دیا ہے۔ اپنے گھر والوں میں کعبۃ اللہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے اور اپنے بچوں پہ مکمل توجہ دینی چاہیے اور اس کی توہین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض جگہ آپ دیکھتے یہ میلاد النبی کے جلوسوں میں نقلی کعبے بنا کے لوگ کعبۃ اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے مکہ مدینے کی تصویروں کو اپنے گھروں میں لگانا بھی نہیں چاہیے، اور لوگ مکہ اور مدینے کے تعلق سے غلط حدیثیں غلط فضائل بن کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرف رخ کر کے نماز پڑھے وہ ہمارا کعبۃ اللہ ہے، اس کی جو مکمل طور پر ہمیں تعظیم کرنا چاہیے۔ نہ اس کی طرف قضاء حاجت کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے نہ منہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات ہے قبلے کی طرف تھوکنا گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبۃ اللہ کے جو قبلے کی طرف تھوکے گا اس کا وہ تھوک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی میں لے کر آئے گا۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ قبلے کی طرف تھوکنا گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں آٹو والا ادھر ادھر
پان کھائے قبلے کی طرف تھوکتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو بھی تھوکے گا وہ تھوک قیامت کے دن اس کے چہرے میں مکمل طور پر آئے گا۔ اگر ہم یہ منکر دیکھیں تو مکمل طور پر اس کی اصلاح کریں۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہوا، کعبۃ اللہ، مسجد حرام، بیت العتیق، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کی آنکھ ہے، مسلمانوں کا دل ہے، اس سے ہماری محبت ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو کم از کم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم حج کرنے، عمرہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عمرہ کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کے بارے میں جو بھی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اپنے دلوں میں رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو استطاعت رکھنے والے اللہ تعالیٰ ان کو حج عمرے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس روحانی مرکز سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔